تعالى في الكتاب المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، حامدا ومصليا ومسلما. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اور خصوصاً ہمارے پردہ نشین ماں و بہنوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم فرائض ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرمایا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے تھے جو غیر رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہے، پھر ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو اس رمضان المبارک ان کو نصیب ہوگا، آئندہ آنے والا رمضان اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایمان والوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ کیا ہے؟ انعام ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے کوئی انسان اچھا کام کرے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بچے اسکول کے اندر میں اچھے نمبرات لائے تو اس کو انعامات دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ کام اچھا کیا، یہ پڑھائی کے اندر میں اچھا نمبر لایا، تو اس کو انعامات دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر رمضان کی برکت، رمضان کی اہمیت انسان کو معلوم ہو جائے تو تمنا کیا کریں گے کہ سارا کا سال رمضان ہی کے طرح گزرے، سارا کا سارا سال کیا کرے؟ رمضان کی طرح گزرے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ فرض کی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، فرض کی انکار کی
گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا، اسی طرح تمہارے اوپر بھی کیا ہے؟ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ لعلکم تتقون، اس بات کی ذہن نشین کر لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ کیا اختیار کر لو؟ تقوی اختیار کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان المبارک کا مہینہ جو آیا ہے، اس کا روزہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، جس طرح پہلے امتیوں پر فرض ہوا تھا، تاکہ تم کیا کر لو؟ تقوی اختیار کر لو۔ اب یہ تقوی لفظ ہے قرآن کے اندر میں لعلکم تتقون کا الفاظ بار بار ذکر کیا گیا ہے، لعلکم تتقون کا ذکر بار بار کیا گیا ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی آخر کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے گناہ کرنے کی کیا ہے؟ طاقت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اب اس گناہ کو تم چاہو کرو یا نہ کرو، وہ تمہارے اوپر اختیار ہے، لیکن اس وقت ہمارا دل اگر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہا ہے اور ہم نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ تقوی۔ اب یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، بعض اوقات ایمان والے روزہ نہ رکھ کر کے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے میں چھپ کر کھا لوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے چھپ کر کے پانی پی لوں، تو میرے بھائیوں فرماتے ہیں کہ وہ انسان گناہ تو کر رہا ہے، گناہ تو کر رہا ہے۔ جس نے فرض کو چھوڑا، فرمایا کہ فرض کو چھوڑنا انسان کے لیے بددین کا اختیار کرنا ایک برابر ہے۔ فرض کا چھوڑنا، فرض کا چھوڑنا بددین کا اختیار کرنا ایک برابر ہے۔ تو تقوی اسی کا نام ہے کہ انسان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے انسان کا حلق سوکھا جا رہا ہے، ہونٹ سوکھا جا رہا ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں۔ اب وہ انسان کیا کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے اس گناہ کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ میرے لیے سخت ہوں گے۔ اب انسان باز آ جائے، اسی کا نام ہے تقوی۔ تو فرمایا کہ روزہ ہم سے پہلے بھی امتیوں پر فرض تھا، اور ہمارے اوپر بھی کیا ہے بھائی؟ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اور روزہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا تاکہ ہم تقوی کو اختیار کر لیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر میں اللہ کی خوف، اللہ کی ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ ہاں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا؟ دیکھو، انسان اگر نماز ادا کرتے ہیں اس کا جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ انسان اگر نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کا جزا کیا ہے بھائی؟ جنت ہے۔ انسان حج کیا، عمرہ کیا، اس کا جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ جس طرح فرض ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا ہے تو فرمایا کہ وہ انسان کیا گناہ تو کر رہا ہے، ہاں لیکن اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کا جزا کیا ہے بھائی؟ جنت ہے۔ ہر عمل کا جزا کیا ہے؟ جنت ہے، لیکن روزے کا جزا اللہ تعالیٰ خود ہے۔
روزے کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے. اب جس کو اللہ مل جائے تو جنت کی کیا ضرورت؟ جس کو اللہ مل جائے اس کو جنت کی کیا ضرورت؟ کیونکہ بنائی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہیں بھائی؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. تو ہر جزا کا تعلق کس سے ہے؟ بولو ذرا. ہر عمل کا تعلق اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی رضامندی میں اس کے بدلے میں اس کا جزا کیا ہے؟ جنت ہے. لیکن فرمایا کہ رمضان کو روزے کا جزا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، دنیا کی تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے، دنیا کی تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے رمضان کے روزے کو مت چھوڑو. اب ذرا تصور کرو، ذرا سوچو، اپنے آپ پر غور کرو. آج تھوڑا دھوپ دیکھ کر، گرمی کی شدت کو دیکھ کر ہم رمضان کے روزے کو چھوڑ رہے ہیں. روزے محشر جب قائم ہوگا، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پیاس کی شدت ایسی ہوگی اگر اس وقت انسان کو سمندر پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھنے والی. تو فرمایا اس کا جزا دنیا کے اندر ہے. رمضان کے روزے کو رکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حوض کوثر عطا کرے گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حوض کوثر عطا کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ قریب ہو جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے گئے. فرمایا، اے میرے صحابہ قریب ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا کہ رمضان مبارک آنے والا ہے. کیا ہے؟ رمضان مبارک آنے والا ہے. فرمایا کہ رمضان مبارک ایک رات ہے، شب قدر کی رات، ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. ہزاروں مہینوں سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے. اس کی تراویح کی نماز، کون سی تراویح کی نماز؟ یہ تراویح کی نماز پڑھتی نا، اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی راوی ہے، فرمایا کہ ایک ایک سجدے کے اندر میں 1,500 نیکیاں. کتنے بولو ذرا؟ 1,500 نیکیاں ایک سجدے میں. تراویح کی نماز کی کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت ہے. کتنے سجدے ہوا؟ 40 سجدے ہوا. 60,000 نیکیاں. کتنے بولو ذرا؟ 60,000 نیکیاں. لیکن ہمارا طریقہ، ہمارا رواج کیا بن چکا ہے؟ سب سے آخر میں آئیں گے 4 رکعت جب باقی رہے گی. اللہ اکبر. یہ رمضان کا تعلق حدیث میں کچھ دن پہلے پڑھا گیا تھا. یہ رمضان کا تعلق اللہ کی کلام سے ہے. کس سے ہے بولو ذرا؟ اللہ کی کلام سے ہے. یعنی قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور اور بہت سارے صحیفے، عموماً جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا. کیوں؟ اللہ کی کلام اور رمضان مبارک سے خاص مناسبت ہے. اور حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سناتے اور جبرائیل قرآن سنتے تھے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سنتے تھے. اور بعض حدیث میں لکھا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے. اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے. تو کلام الہی کا تعلق رمضان مبارک سے کیا ہے؟ خاص مناسبت رکھتا ہے اللہ کی کلام سے. ہاں، اسی طرح حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ روزہ انسان کو کیا ہے؟ کل روزے محشر کی پیاس و شدت سے بچاتی ہے. دنیا کے اندر میں پیاسا رہا، بھوکا رہا، اس کا بدلہ اللہ کیا کریں گے؟ کل قیامت میں تمہیں حوض کوثر عطا کریں گے.
ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، کیا بولو ذرا، کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کرنے گئے، اللہ سے ہم کلامی کرنے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ رب العزت، جیسا میں آپ سے ہم کلامی کر رہا ہوں ایسا کوئی بندہ دنیا کے اندر میں ہوگا جو آپ سے ہم کلامی کرے گا؟ نبیوں کا بات ذکر نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اے اللہ رب العزت، ایسا کوئی انسان بھی ہوگا جو آپ سے ہم کلامی کرے گا اتنا قریب آ کر کے؟ فرمایا ہاں، ایک امت آنے والی ہے، ایک امت آنے والی ہے۔ وہ امت کون ہے؟ وہ ہم سب ہے۔ کون ہے بولو ذرا؟ ہم سب ہے۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم سب اللہ کے نبی کی امت ہے۔ تو فرمایا کہ امت ہے جو آنے والی ہے، رمضان کا مہینہ ہوگا، میری وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، افطاری کا وقت ہوگا، کیا بولو ذرا، افطاری کا وقت ہوگا، ان کے سامنے اچھی طرح سے دسترخوان لگا ہوا ہوگا اور دسترخوان میں طرح طرح کی نعمتیں موجود ہوگا، لیکن انتظار کرے گا۔ کس چیز کا انتظار؟ وقت ہونے کا انتظار کرے گا، اور اس وقت جب وہ میرا سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر میرے سے کسی چیز کا مطالبہ کرے گا، محاسبہ کرے گا، مانگے گا، فرمایا میرے سے اتنا قریب ہوگا سمجھو میرا اور اس کا درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، میرا اور اس بندے کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اے موسیٰ، تم مجھ سے کلام کر رہا ہے، 70,000 نور کے پردے ہیں، کتنے بولو ذرا، 70,000 نور کے پردے میں تم مجھ سے درمیان میں بات چیت کر رہا ہے، ہم کلامی کر رہا ہے، 70,000 نور کے پردے ہیں، اور ایک نور کا پردہ دنیا سے بڑا ہے، کتنے بولو ذرا، یہ پورے کائنات سے بڑا ہے۔ ذرا تصور کرو، اللہ نے اس امت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، اللہ نے کتنے سارے نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، تو مجھ سے ہم کلامی کر رہا ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا نبی ہے، تجھے نبوت سے میں نے نوازا ہے، لیکن تمہاری اور میری ہم کلامی میں 70,000 نور کے درمیان میں کیا ہے؟ پردہ ہے، اور ایک نور کا پردہ کیا ہے؟ پورے کائنات سے بڑا ہے، یہ پورے کائنات دنیا سے بڑا ہے، اتنا فاصلے میں تم مجھ سے ہم کلامی کر رہا ہے۔ لیکن ایک امت آنے والی ہے جو رمضان کو روزے کو رکھیں گے اور افطاری سے پہلے مجھ سے جب ہم کلامی کرے گا، مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے گا، تو میرا اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اب پردہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ہماری دعا قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی دیری نہیں لگتا، ہماری اور آپ کی دعا قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی دیری نہیں لگتا۔ اللہ نے اتنے بڑے نعمات، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نعمات ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ ہاں، حدیث میں یہ بھی لکھا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، کیا ہے بولو ذرا، طاقت کس چیز کی؟ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے کہ کسی روزے دار کو افطاری کرائے، کیا کرائے؟ افطاری کرائے، تو فرمایا کہ روزے دار کے روزے کے برابر جو ثواب ہوتا ہے نا، وہ تمہیں عطا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک انسان روزے دار ہے، اللہ نے اس کو طاقت دیا ہے افطاری کرانے کی، تو کیا فرمایا؟ جب تم کسی روزے دار کو افطاری کراتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے جتنا ایک روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ اب صحابہ کی جماعت، اللہ نے اس کو مال سے نہیں نوازا تھا، غربت تھی، لیکن ان کا ایمانی جذبہ ایسا تھا، فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر انسان اتنا طاقت نہیں رکھتا،
ہم میں سے ہر انسان اتنا طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ پیٹ بھر کر کے کھلانا موقوف نہیں ہے، صرف ایک گھونٹ پانی پلا دینا بھی اللہ اس پر بھی اتنا اجر ثواب رکھا گیا، یا کھجور کھلا دینا اللہ اس پر بھی ثواب رکھا گیا۔ اب ذرا تصور کرو، اللہ نے آج ہر انسان کو اتنا وسعت اور طاقت دیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ آج کے دور کے اعتبار سے اگر کوئی کہے تو وہ سب سے بڑا دنیا کے اندر جھوٹا انسان ہے۔ کیوں بھائی؟ صحابہ کی جماعت غزوہ کے لیے لڑنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے گئے، اللہ کے راستے میں نکلے گئے، ان کے پاس کپڑا تک موجود نہیں ہے، ان کے پاس صحیح سے کپڑا تک موجود نہیں ہے، اور ہر صحابہ روزے کی حالت میں گئے، ہر صحابہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں ہے۔ اب ذرا تصور کرو، آج ہر انسان کے پاس کم از کم 10 جوڑے کپڑے سے زیادہ ہوں گے، ہر انسان کے پاس ہوگا، لیکن صحابہ کے جماعت کے پاس پورے جسم ڈھانکنے کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا، لیکن روزے کی حالت میں گئے۔ حدیث میں یہ بھی لکھا گیا کہ دھوپ اتنا تیز تھا، اپنے ہاتھوں سے، کیا بولو ذرا، اپنے ہاتھوں سے سایہ لیا کرتا۔ اللہ اکبر! آج ہر انسان کے پاس اتنا طاقت ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے، اس بات میں کسی چیز کا بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ لکھا گیا روایت میں کہ بعض صحابہ کرام روزے کی حالت میں اور دھوپ سخت ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، لیکن انہوں نے روزے کو نہیں توڑا، انہوں نے روزے کو نہیں توڑا۔ اللہ اکبر! پھر بھی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے صحابہ، اگر اللہ نے تمہیں وہ طاقت دیا ہے، اللہ نے تمہیں کسی غریب کے اگر حاجت کو پوری کرنے کی طاقت دیا ہے، کسی غریب کو کھلانے کی طاقت دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے روزے کے بدلے کے برابر تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ ہاں، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی جنہوں نے روزہ رکھا۔ کیوں؟ اللہ کی خزانہ کیا ہے؟ لا محدود خزانہ ہے۔ اللہ کی خزانہ کیا بھائی؟ لا محدود خزانہ ہے۔ اللہ کی خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ہماری سوچ، ہماری تقوی اور ہماری کیا ہے بھائی؟ ایمان، جو کمزور ایمان ہے اس میں کمی ہے، اس میں کمی ہے۔ اسی لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ بار بار انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب ذرا تصور کرو، ہم میں سے کیسے انسان تھے، نوجوان بھی تھے، بڑھاپا کے عالم میں بھی تھے، لیکن اس رمضان میں نہیں گئے۔ پھر آئندہ رمضان شاید نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ کہہ نہیں سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ نے اگر طاقت دیا ہے، ہاں، روزے کی حالت میں ایک کام ضرور کرو، غیبت سے بچو۔ کیا کرو بھائی؟ تھوڑا بات کو غور سے سنے تو اچھا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے صبح میں کہا تھا، روزے کے 3 درجے ہیں۔ کتنے بولو ذرا، یاد رکھ لیے، 3 درجے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ، کم درجے جس کو بولتے ہیں، درمیانی، پھر کیا ہے بھائی؟ سب سے اعلیٰ درجہ۔ ادنا، درمیانی اور اعلیٰ درجہ۔ ادنا درجے کی جو روزہ ہے وہ فرض کی ذمہ ادا ہو جاتا۔ کیا بولو ذرا؟ فرض کی ذمہ ادا ہو جاتا۔ درمیانی جو درجہ ہے اس میں آنکھ کی بھی روزہ ہے۔ ہمارے مائیں اور بہنوں سب سے درخواست ہے، آنکھ کے بھی ہے اور کان کے بھی ہے، زبان کے بھی ہے، دماغ کے بھی ہے، دل کے بھی ہے۔ یہ ہے درمیانی درجے کا روزہ۔ اعلیٰ درجے کے روزے کیا ہے؟ دنیا کے مصروفیات کو چھوڑ دینا، خالص اللہ کے لیے روزہ رکھنا اور اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارنا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ درجے کا روزہ رکھنا شروع کر دو، درمیانی حصہ والا رکھو۔ اپنے دل کی حفاظت کیا ہے؟ غلط خیالات
کیا ہوتا ہے بھائی؟ انسان کے دل وسوسوں سے دور ہوتا ہے. وسوسے کیا ہے؟ غلط خیالات آنے کا نام وسوسہ ہے. تو یہ دل کا روزہ ہوا. کس کا بولو ذرا؟ دل کا روزہ کیا ہے؟ غلط خیالات کو آنے سے روکنا. یہ دل کا روزہ ہوا. اب آنکھ کی روزہ کیا ہے؟ غلط چیز کو دیکھنے سے بچنا. غلط چیز کو دیکھنے سے بچنا، غلط نگاہ دیکھنے سے بچانا اپنے آپ کو. تو یہ آنکھوں کی روزہ ہے. کان کی روزہ کیا ہے؟ آج الحمدللہ ہر گھر کے اندر میں ٹی وی نہیں ٹیوا ہے، بڑا والا ہر گھر کے اندر میں گئے. اور الحمدللہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، رمضان کے مہینے میں اس کو ڈھانپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بیٹھنے کے ساتھ ریموٹ ہاتھ میں ہے، لگانے کی ضرورت ہے، فوراً کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ آنکھوں کی روزہ نہیں ہو رہا ہے. جب ہم اس چیز کو بند کریں گے تو ہماری آنکھوں کی بھی روزہ ہوگا، کانوں کی بھی روزہ ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کو آن کرے گانا یا میوزک تو ضرور آئیں گے نا، آتے کہ نہیں آتے؟ فرمائے کانوں کی بھی روزہ کیا ہے؟ غلط چیز سننے سے بچنا. ہاں زبان یہ سب سے بڑی چیز ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد، یاد رکھ لیو یہ ولیوں کی بات نہیں کر رہا، نبیوں کے بعد اگر سب سے اعلیٰ درجے کا انسان اگر کوئی تھا وہ حضرت ابو بکر تھا. کیا بولو ذرا؟ اعلیٰ درجے کا انسان، مرتبہ والا انسان، جس کا خل قیامت میں کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں. اللہ نے وہ مرتبہ حضرت ابو بکر کو دیا، وہ مرتبہ دیا. لیکن وہ بھی انسان کیا ہے؟ اپنے زبان کو پکڑتا کھینچتا، زبان کو پکڑتا کھینچتا. اب دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان کو بار بار پکڑ کے کھینچ رہا ہے، بار بار پکڑ کے کھینچ رہا ہے. فرما وجہ کیا ہے؟ فرما یہی زبان انسان کو جہنم میں لے کر جائیں گے. یہی زبان کیا ہے؟ انسان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. وہ کیسے میرے بھائیوں؟ فرماتے ہیں غیبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ غیبت کی وجہ سے. میرے مائیں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں ذرا تصور کرو، ہم روزے کی حالت میں ہیں لیکن دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں تو ہمارا روزہ رکھنا بھی بیکار ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ روزہ جو ہے انسان کے تمام نیکیوں، روزہ جو ہے انسان کے نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن غیبت جو ہے انسان کے نیکیوں کو برباد کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. الغیبۃ اشد من الزنا. زنا کرنے والوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، زنا کرنے والوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن غیبت کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. غیبت کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. تو غیبت اتنی سخت چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اس لیے دوسروں کی برائی کرنے سے بچو. آج انسان سحری کھایا، سحری کھانے کے بعد فون بجا اور فون اٹھانے کے بعد دوسروں کی باتیں شروع. انہیں ایسا کیا، تمہیں معلوم ہوا؟ بولو ذرا ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں ایسا ہے، انہوں ویسا ہے، انہوں ویسا ہے، سب کی تذکرہ شروع. اسی کا نام تو غیبت ہے. آج ہر انسان کے پاس، عورتیں ہو، مرد ہو، نوجوان ہو، سب کے پاس فون ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سوچتے ہیں کیا میں روزہ ہوں، روزہ ہوں، روزہ ہوں. اللہ اکبر، کیا روزے ہیں! فون اٹھاتے کے ساتھ ان کے تذکرہ، ان کے تذکرہ، ان کے تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. اور اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ غیبت ہے. اب ادھر فرشتے بھی ہنس رہا ہوگا، کیا ہے انسان تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، لیکن اللہ کے فہرست میں تمہارا روزہ نہیں لکھا جا رہا ہے. کیوں؟ غیبت کی وجہ سے. میرے بھائیوں، دوسروں کے عیب کو تلاش مت کرو، دوسروں کے عیب کو تلاش مت کرو. اپنے آپ کے اندر دیکھو کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں،
تمہارے اندر کتنا خامیاں ہے، تمہارے اندر کتنا غلطیاں ہیں، اس چیز کا جائزہ لو۔ جب ہم اپنے غلطیوں کو دیکھیں گے تو دوسروں کی غلطی کا احساس ہمیں نہیں ہوگا۔ ہم اپنے غلطیوں کو غلطی نہ سمجھے تو دوسروں کی غلطی پھر ہمیں غلطی ہی نظر آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں غیبت سے بچو، اپنی روزے کی حفاظت کرنا ہے تو غیبت سے بچنا ہوگا، روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ یہ جھوٹ بھی بہت بری چیز ہے۔ ایک حدیث میں لکھا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک آگ کی چنگاری پورے جنگل کو جلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سوکھا ہوا جنگل ہے تو ایک آگ کی چنگاری کیا بھائی جلانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ایک جھوٹ ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک جھوٹ ہوتا ہے نا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا کہتے ہیں، کیا فرمایا؟ ایک جھوٹ کیا ہے؟ ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، رمضان میں ایک فرض کے درجہ 70 فرضوں کے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک فرض ادا کرے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، رمضان کا ایک فرض کیا ہے 70 فرضوں کے برابر ہے، ایک نفل عبادت فرض کے برابر ہے، تو گناہوں کے بھی درجہ ویسا ہی بڑھ جاتا ہے۔ ایک گناہ کرنے سے غیر رمضان میں ایک گناہ ہے، لیکن رمضان میں 70 گناہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک برائی غیر رمضان میں کرنے سے ایک گناہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر میں ایک برائی کرنے سے 70 برائی کرنے کے برابر ہے۔ نیکی کا درجہ بڑھا، گناہوں کے بھی درجہ بڑھ گیا۔ اسی لیے اپنے نیکیوں کے درجے کو بڑھا کر رکھو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ ایک مہینے اگر اللہ کے لیے ہم روزے میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کیا کاروبار نہیں چلے گا؟ کیا ہم زندہ نہیں رہیں گے؟ ایک مہینے اگر ہم نے غیبت کو چھوڑ دیا، غیبت تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے، کیوں انہوں نے میرے سرزمین پہ رہ کر کے، میری بنائی ہوئی زمین پر رہ کر کے انہوں نے یہ گناہ کیا۔ لیکن تعلق کس سے ہے اس گناہ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب بندہ اور بندی یہ اللہ کی ذمہ پر ہے، اللہ چاہے اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے عذاب دے، ہے کیا نہیں ہے؟ لیکن غیبت میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پر میں نے ان کے برائی ان کے پاس کر دیا، تو یہ دو بندوں کا کیا ہے بھائی؟ بولو ذرا، معاملہ ہے۔ جب تک میں ان سے معافی نہ مانگوں، ان سے معافی نہ مانگوں، اللہ مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں گناہوں میں سب سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کوئی ہے تو وہ غیبت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ غیبت ہے۔ ہم نے روزہ چھوڑ دیا، بہت بڑا گناہ کیا، اللہ کے یہاں ہم مجرم میں گئے۔ کیا بھائی؟ مجرم میں گئے۔ ہم نے یعنی نماز کو چھوڑا، فرض کو چھوڑا، ہم بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ کے ہم کیا بھائی مجرم میں گئے۔ ہم نے حج کو چھوڑا، اگر اللہ نے مال دیا تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم نے اللہ کے فرض کا کیا ہے بھائی کوتاہی کیا تو یہ میرے لیے کیا ہے بھائی اللہ کے یہاں پکڑ ہے۔ لیکن غیبت کا تعلق انسان سے ہے۔ کیا ہے بھائی؟ انسان سے ہے، تو غیبت سے بچو۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ کہ تم ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ یہ حدیث بھی پورا مکمل لگی ہوا ہے، وہ حدیث اب صبح میں پڑھا گیا تھا، بہت قیمتی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اور سے سنو، سونا گھر میں سونا ہے، بستر لگی ہوئی ہوگی، یہ سونے کی جگہ لگی ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، اور دین کے بعد سننا بھی کیا ہے بھائی؟ عبادت ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔
اب خطبہ ختم ہوا، صحابہ کی جماعت نے سوال کیا، اللہ کے نبی اس طرح کا معاملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ ممبر پر چڑھے اور آمین، دوسرے پر چڑھے آمین، تیسرے پر چڑھے آمین، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے جیسے انسان نہیں، ہم جو سوال نہیں کرتے، دین کے معاملے میں سوال کرو، سوال کرو، حضرت میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ روزہ رکھ رہا ہوں، کس طرح رکھنا، ہمارا سوال عجیب ہوتا ہے، علماء سے اور اماموں سے ہمارا سوال عجیب ہی ہوتا ہے، وہ خود سمجھ لینا۔ سوال کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی میں نے اس طرح تو کبھی نہیں دیکھا، اس طرح تو کبھی نہیں سنا۔ فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل میرے پاس آئے اور میں آمین کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جبرائیل نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، آپ کو آمین کہنا ہی پڑے گا۔ فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل کہہ رہا ہے، اور جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ہے کہ جبرائیل جاؤ یہ بدعا کرو اور اللہ کے نبی سے کہو آمین کہے۔ فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزارے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو، اتنا معتبر مہینہ ملا ہو، اتنا عظمت والا مہینہ ملا ہو، پھر بھی روزہ رکھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کی مغفرت نہ کرائے، ویسا شخص ہلاک ہو جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کے نبی نے مجبوراً آمین کہا۔ کیا کہا؟ آمین کہا۔ سوچو ذرا، تصور کرو، غور کرو میرے بھائیوں، آج معمولی سا بہانہ بنا کر کے رمضان کے روزے کو چھوڑ رہی ہمیں، اللہ کے کتنے بڑے ہم مجرم بن لگے ہیں۔ تصور بھی ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ جبرائیل فرما رہا ہے کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، پھر ہمارا پورا سال ایسا ہی گزرتا ہے، کبھی یہ مصیبت، کبھی وہ پریشانی، کبھی وہ تکالیف۔ کیوں؟ ہم نے رمضان کو غفلت میں گزار رہی، کیا کر رہی بھائی؟ غفلت میں گزار رہی، اور آخر میں ہم کیا بولو ذرا، انعامات کو تلاش کر رہی۔ اب ایک بچہ اسکول کے اندر میں پورا سال نہ جائے، آخر میں جا کر کے اسکول میں کہے مجھے انعام ہونا کا، تو کیا کرتا ہے؟ تھپڑ مار کو نکالتی کہ نہیں نکالتی؟ کیوں؟ دنیا کا دستور ایسا ہے تو اللہ کا بھی دستور ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہی، تراویح کی نماز کو نہیں پڑھ رہی، پھر انعامات کو تلاش کریں، پورے سال کا انعامات کہاں سے ملتا میرے بھائی؟ ملتا ہے۔ بات تو مکمل کروں، جب دوسرے درجے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے کون؟ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر ہو اور وہ اللہ کے نبی پر درود نہ پڑے۔ جس طرح کچھ دن پہلے ایک عمل بتایا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ 4 کام کو رمضان میں کثرت سے کرنا ہے۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ کی ورد، یاد رکھو، پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ورد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ورد زبان سے کرنا میرے بھائی، ہاتھ سے تھوڑی کرنا ہے۔ کام کرو منع نہیں ہے، محنت کرو منع نہیں ہے، اپنی زبان کو چلاتے رہنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کام۔ دوسرا استغفار، تمام سننے والوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے گھروں میں ماں بہنیں ہیں، استغفار یعنی استغفر اللہ، مختصر الفاظ، کیا بولو ذرا؟ استغفر اللہ، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اس کا مطلب وہی ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جنت کی طلب کرنا ہے۔ کس کی طلب؟ جنت کی طلب کرنا ہے۔ یہ مختصر زندگی کے بعد لامحدود زندگی شروع ہوتا ہے، یہ مختصر زندگی کے بعد لامحدود زندگی شروع ہوتا ہے۔
تو وہاں اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے وہ جنت کی ضرورت ہے، تو جنت کی طلب کرنا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ چوتھا کیا فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگنا۔ کس سے پناہ مانگنا؟ جہنم سے پناہ مانگنا۔ لیکن آگے حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک بھیجنا۔ مختصر درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بولو ذرا؟ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر ہے۔ یہ 5 عمل کو کرو، پہلا عمل سے ایمان کی حفاظت ہوگا۔ کس کے بولو ذرا؟ پہلا عمل سے ایمان کی حفاظت ہوگا، دوسرا عمل سے کیا ہوگا؟ ہمارا دل پاک ہوگا۔ کیا بولو ذرا بھائی؟ ہمارا دل پاک ہوگا، جو ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جب ہمارا ایمان صحیح ہے، ہمارا دل پاک ہے، تو ہمارا سارا وقت، ہمارا کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کیسا میرے بھائی؟ پھر حلال کمانے کی طلب پیدا ہوتا ہے۔ کیا بولو ذرا؟ حلال کھانے کی طلب پیدا ہوتا ہے، تو ہمارا کمانا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہمارا دل کس پر لگتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں ہمارا دل صحیح سے لگتا ہے۔ آج اگر ہم تراویح کی نماز کو لمبی کر دیں تو سب سے پہلے فکر کیا ہوتا ہے؟ ایو اتنا وقت آج ہوگا۔ کیوں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ ہم تو بار بار ٹائم کو بھی دیکھتے ہیں تراویح کی نماز میں، 2 رکعت ہونے کے بعد ٹائم، 2 رکعت ہونے کے بعد پھر ٹائم کو دیکھتے ہیں، اور دل میں ہمارا کیا خیال ہوتا ہے؟ حضرت یہ صرف فاتحہ کو جلدی پڑھا ہوتا کتنا اچھا ہوتا، نہیں یہ پہلے رکعت جو تھی نا لمبی ہوگی، یہ تھوڑا مختصر ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ یہ ہمارا دل بولتا ہے، ظاہر سے نہیں بولتے۔ کیوں بولو ذرا؟ بولے تو فرق ہو جاتا ہے۔ کیا فرق؟ عبادت کرنے آتے سو یا پھر وہ دیکھنے کے واسطے آتے؟ بھائی کیوں نہیں لگ رہا ہے دل؟ ہمارا دل مردہ ہے، اسی لیے ہمارا دل کیا ہے؟ مردہ ہے، اسی لیے ہمارے دل میں اللہ کی خوف نہیں ہے، اسی لیے ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ اسی لیے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا دل پاک ہے، تو قرآن میں اللہ نے وہ لذتیں رکھی ہے جو کسی چیز میں نہیں رکھا، کسی میوزک میں نہیں رکھا۔ دنیا کے اعتبار سے کسی کو دھوکہ مل جائے تو فوراً میوزک سننا شروع ہے کہ نہیں ہے؟ فوراً میوزک، الگ الگ طرح کی میوزک ہیں۔ کیا واسطے؟ کہتے سکون ملتا، کہتے اللہ اکبر، سکون اللہ نے اپنے کلام میں رکھا ہے۔ اگر تمہیں قرآن میں کوئی سکون نہیں مل لگا ہے، دنیا کے کسی چیز میں سکون نہیں مل سکتا۔ اگر قرآن سننے میں سکون نہیں مل لگا ہے، لذتیں نہیں ہو رہی ہے، تو دنیا کی کسی چیز میں تمہارے لیے سکون نہیں رکھا ہے۔ اللہ کی کلام، اللہ کے الفاظ بولتے نا اللہ کی کلام ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اللہ کی کلام کے مطلب قرآن اللہ کے الفاظ ہے۔ ہر ایک آیت میں اللہ نے خیر رکھا ہے۔ بولتے نا سورہ فاتحہ، آدھا سورہ فاتحہ میں اللہ کہتا ہے یہ میرا لیے، یہ میرے لیے، یہ میرے لیے۔ جب اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوتا ہے، کہتا بندہ یہ تیرے لیے ہے۔ کیا بولو ذرا؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے۔ یعنی جب آدھا سورہ فاتحہ ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے بات کہتا بندہ یہ تیرے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ یہ تیرے لیے ہے۔ تو اگر میرے بھائیوں، اگر قرآن سننے کے وقت میں ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں لمبی نہیں ہونا تھا، مختصر ہونا تھا، تو سمجھو ہماری دل کیا ہے؟ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر ہم شوق سے نہیں سن رہے ہیں، پھر ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ دکھاوا عمل ہے۔ اللہ اکبر! کتنے فرماتے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر لذت قرآن میں نہیں ہے تو دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے۔ اگر لذت قرآن میں نہیں ہے تو دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے۔ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، اور جب قرآن نازل ہوا پہاڑ نے کہا اگر میرے اوپر نازل ہو جاتا میں ریزہ ریزہ ہو جاتا، میرے طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو سنبھال سکوں۔ اللہ نے وہ طاقت صرف انسان کو دیا ہے۔
اشرف المخلوقات کو دیا ہے جو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے۔ سمندر نے کہا اگر یہ میرے اوپر نازل ہوتا میں برداشت نہیں کر پاتا۔ شجر، درخت، ہر ایک چیز نے کیا کہا اگر یہ میرے اوپر نازل ہوتا میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ قرآن اللہ کی ایسا کلام ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر ہر ایک چیز کو رکھا ہے۔ تو اس بات کو ارادہ کرو، عزم کرو کہ اگر تراویح کی نماز پڑھنا ہے، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن کو سننا ہے تو غور سے سننا ہے۔ دل میں یہ خیال نہیں لانا کہ یہ رکعت لمبی ہو گئی، یہ رکعت چھوٹی ہونی تھی۔ یہ چیز اگر آ رہا ہے سمجھو آپ کے دل کیا ہے بھائی؟ مردہ ہے۔ آپ کے دل کیا ہے بھائی؟ اللہ کے عبادت سے غافل ہے۔ یہ خیالات اگر آ رہا ہے تو یہ الفاظ بہت سخت ہے لیکن ضروری ہے۔ لمبی ہو رہی ہے اور شوق ہونا اور لمبی ہونا چاہیے۔ کیا بولو ذرا؟ اور لمبی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن جتنا ترتیل کے ساتھ پڑھے گا اتنا سننے میں مزہ آتا ہے۔ قسم خدا کی کہتا ہوں، قرآن جتنا ترتیل، کیوں؟ قرآن کے اندر میں خدا اس الفاظ کا ذکر کیا گیا وَرَتِّلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ کیا بولو ذرا؟ وَرَتِّلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن جب ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اور سننے میں مزہ آتا ہے اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرا کلام سن رہا ہے، کتنا غور سے کتنا توجہ کے ساتھ سن رہا ہے۔ ہاں، روزہ رکھنا اور رمضان کے تراویح کی نماز کو کیا ہے؟ بشاشت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا کرنا بھائی؟ ادا کرنا ہے۔ یہ دل میں ارادہ ہو، عزم ہو تو ہماری رمضان پھر غفلت میں نہیں گزرے گی، ہماری عبادت پھر کیا ہے؟ ضائع نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزہ رکھنا اور تراویح کی نماز کو صحیح سے پڑھنا، فرماتے پھر ہمارا رمضان کیا ہے؟ غفلت میں نہیں گزر رہا ہے، ورنہ رمضان آیا چلے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر بولتے ہیں نہ گھاٹ کا رہا نہ گھٹوار کا، ہے کہ نہیں ہے؟ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، پھر ایسا ہمارا حالت ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، وقت کی قدر کرو۔ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ اگر نصیب ہمیں کیا ہے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خوش نصیبی ہے، ورنہ اچھے نوجوان بھی تھے، ہٹے کٹے بھی تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، بوڑھے بھی تھے وہ بھی چلے گئے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتا ہے میں جیوں، ہر انسان کی خواہش ہوتا ہے، چاہے وقت کے ولی ہو، چاہے وقت کے کیا ہو محدث ہو، ہر انسان کی خواہش کیا ہوتا ہے میں کچھ دن اور جیوں۔ اگر جینے کی تمنا نہ ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کی خواہش ہوتا ہے۔ باظاہر انسان کیا ہے؟ خواہشوں کے پتلا ہے، کہتے ہیں خواہشوں کے۔ انسان کی خواہش کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے پاس ایک گھر ہے تو دوسرے گھر کی تمنا کرتا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ نفس۔ نفس کو مارنا ہے، کب؟ اب مارنا ہے۔ بھوک کو کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے۔ پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہے۔ اور قیام یعنی تراویح کی نماز کو کیا ہے؟ کبھی پیٹ دکھتا ہے، کبھی سر چکر دیتا ہے، کیا کرنا، چلے جانا چھوڑ دو۔ کبھی دل کرتا نہیں سب سے آخر میں جائیں گے تاکہ سب کو نظر آئے کہ میں آیا تھا کر کے۔ یہ سب چیزوں کو کیا کرنا بھائی؟ برداشت کرنا۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے یہاں ہماری ہر عبادت، ہر عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اور رمضان کے بدلے، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، رمضان کے روزے کے بدلے اللہ کیا ہے؟ اس کا جزا ہے۔ نیت کرو، عزائم کرو، ہر عمل کو کریں گے اللہ کی رضامندی کے لیے، ہر عمل کریں گے اللہ کے رضامندی کے لیے۔ بہرحال ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا